اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے فرعونیوں کو پکڑا، یعنی ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا، قحطوں میں یعنی فصل میں کمی کے سبب ہم نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا، اور میووں کے نقصان میں۔ مجاہد فرماتے ہیں یہ نقصان پہلے کے علاوہ ہے۔ ابو اسحاق نے رجا بن حیوہ سے روایت کیا، اس وقت کھجور کے درخت ایک ہی پھل دیتے تھے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب ان کو آسائش حاصل ہوتی یعنی پیداوار اور رزق کی فراوانی حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی خشک سالی اور قحط کی صورت میں تو موسیٰ اور اس کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے اور کہتے کہ یہ ان کے اور جو دین وہ لائے ہیں اس کے سبب ہے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، طائرہم بمانی مصائبہم، یعنی ان کے مصائب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔